کے بعد بھی آپ کو علم غیب نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے دین میں کیا تبدیلی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن 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 لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا آج میری آنکھوں سے دور کر دیا جائے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ سارے دلائل قرآن اور حدیث کے ہم نے آپ کو سنائے، وہ کون سے ساتھی ہیں جنہوں نے یہ 3 درس سننے کے بعد ان کے دل کے اندر اب یہ عقیدہ جڑ پکڑ گیا کہ علم غیب خاص اللہ کی صفت ہے، اس کے اندر کوئی اور شریک نہیں؟ کون سے ساتھی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ نہیں، جن کو پہلے سے یہ عقیدہ تھا وہ نہیں، یہ درس سننے کے بعد جن کا یہ ایمان بنا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، لیکن یہ سننے کے بعد، یہ 3 درسوں کے بعد یہ دلائل ان کے ذہن میں بیٹھے اور اب وہ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں۔ کھڑے ہو جائیں، شاباش، ماشاء اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام؟ ماشاء اللہ جی، آپ کا نام؟ صفدر اقبال۔ کسی بھائی کے ذہن میں علم غیب کے حوالے سے کوئی سوال ہو، آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، تو وہ اپنا سوال پوچھ سکتا ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور پاک طائف والے آئے ہیں تبلیغ اسلام تبلیغ، طائف والے نے بچوں کو پتھر مارے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام بھیجا بھی جاؤ انہیں بچی تباہ کرو۔ حضور پاک نے دعا کی بھی آنے والی نسل نوں انہاں دے اگوں نیک لوگ ہوندے۔ حضور پاک نوں علم ہے کہ نہیں ہے؟ علم ہے ہی انہاں کیا ہن تے اگوں اچھے لوگ نے، علم ہے ہی۔ حضور پاک نے اپنے دون واسطے نوں موڑے چکیا حالو امام حسن امام حسین علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ تسی اپنے نواسے نال کیوں پیار کرتے پے؟ حضور پاک نے کہا فاطمہ تینوں نہیں پتہ میرے 2 نواسے نے ایک اسلام واسطے اپنی جان قربان کرے، ایک زہر پی کے یعنی کہ شہید کرتا جائے گا۔ بیٹھ جائیں، تشریف جو بعد میدان کربلا کا واقعہ کنی دیر بعد آیا، تشریف رکھیں۔ ہاں جی سنیں، میں سناتا ہوں، چلو بیٹھو پیارے بھائی، اب سن لو، آپ کی میں نے سنی نا، میری بھی سن لیں، تشریف رکھیں۔ بھائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں گئے اور وہاں کفار نے آپ پر پتھر برسائے، پتھر برسانے کے بعد پھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ان بستیوں کو تباہ کرنے کے لیے، اور آپ نے کہا ان کو تباہ نہ کرو، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ نہ صحیح ان کی آل اولاد ضرور میرا کلمہ پڑے گی۔ تو نبی کو علم غیب تھا تبھی تو آپ نے کہا۔ بڑا پیارا سوال ہے، اب ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کے طائف گئے تبلیغ کرنے کے لیے، کیوں؟ کیونکہ آپ مکے والوں سے نا امید ہو چکے تھے کہ کتنے عرصے سے ان کو تبلیغ کر رہا ہوں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے کہ طائف والے کلمہ پڑھ لیں۔ آپ طائف والے سرداروں کے پاس گئے، ان کے سامنے قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت رکھی، اور دعوت رکھنے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آپشن حدیث میں آتا ان کے سامنے رکھے۔ پہلی بات کہ تم میری اس دعوت کو قبول کر لو، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، اور اگر تم میری اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تو میری اس دعوت کے راز کو چھپائے رکھنا، میری اس بات کو لیک آؤٹ نہ کرنا، چھپائے رکھنا۔ تم نہیں مانتے نہ مانو، میں واپس لوٹ جاؤں گا، اور میری اس بات کو چھپائے رکھنا۔ ان کفار نے نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور نہ آپ کے راز کو چھپایا، بلکہ اوباش گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگایا، انہوں نے پتھر مارے، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ جب آپ کو ہوش آئی، خون آپ کا نکلا ہوا، آپ کے پاس جبرائیل پہنچ چکے اور کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر اجازت دو ان 2 پہاڑوں کو اٹھائیں اور طائف والوں کو مسل کے رکھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے، یہ نہ صحیح انہوں نے تو پتھر مارے ہیں، یہ نہ صحیح مجھے اللہ پر امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور کلمہ پڑھیں گی۔ آپ کو علم غیب نہیں، آپ نے اللہ پر امید کر کے یہ بات کہی۔ اگر علم غیب ہوتا تو مکہ چھوڑ کے طائف آتے ہی کیوں؟ یہاں تو پتھر پڑے، آپ آئے تھے اس لیے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف قائل کریں گے، اور انہوں نے جوابی طور پہ پتھر مارے۔ رہا وہ واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کندھے پہ حضرت حسن تھے اور ایک پہ حسین تھے، تو پہلی بات یہ کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ کسی صحیح حدیث میں ہمیں حدیث لا کے دے دیجئے کہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، کسی ایک حدیث میں ہمیں حوالہ دیجئے، ہم ماننے کے لیے تیار۔ نمبر دو حضرت
حسین کے کربلا کے واقعے کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ وہاں پر مارے جائیں گے۔ حضرت حسین خود جب کربلا میں پہنچے تو دیکھا کوفی تلواریں لے کے سامنے کھڑے ہیں، تو حضرت حسین نے کہا، جس کو شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد کے اندر نقل کیا ہے کہ مجھے تم نے بلایا تھا، اگر تم میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تو میں واپس مدینے چلا جاتا ہوں۔ اگر امام صاحب کو علم غیب ہوتا تو وہاں کیوں کہتے مجھے تم نے بلایا تھا، میری مدد نہیں کرتے تو مجھے واپس جانے دو۔ دوسری شرط پیش کی، مجھے کفار کی سرحدوں پہ جانے دو۔ تیسری شرط، مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ اگر حضرت حسین کو علم غیب ہوتا تو مکے سے چلتے ہی کیوں، وہاں جا کر واپسی کی بات کیوں؟ علم غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کہنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سوال، بہت سارے لوگ ہمیشہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں۔ اب ہم لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا؟ کیونکہ یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے، ہم کو کچھ دلیلیں دکھائیے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں۔ دیکھیے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہیں یہ غیب نہیں جانتے ہیں سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ یہ آیت قرآن کی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر جگہ کون سی ہے، آپ نے کہا میں نہیں جانتا جب تک کہ جبریل سے نہ پوچھ لوں، لا ادری حتی اسأل جبریل، میں نہیں جانتا جب تک کہ میں جبریل سے نہ پوچھ لوں۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ نے یہاں برمنا کہا کہ میں نہیں جانتا جب تک کہ جبریل سے نہ پوچھوں۔ تو ایسی بہت ساری حدیثیں، آپ کے گھر میں کتے کا چھوٹا بچہ آ گیا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، پلنگ کے نیچے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جبریل نہیں آ رہے ہیں، اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں، آپ نے پوچھا کیوں نہیں آیا؟ تو کہا آپ کے گھر میں دیکھیے کتے کا چھوٹا سا بچہ ہے، آپ نے نیچے دیکھا تو تھا اور آپ نے اس کو باہر نکالا اور پانی چھڑکا، تو اگر تھا تو آپ کو کیوں نہیں معلوم؟ ایسی کئی مثالیں ہیں، تو اس پہ مستقل میں درس بھی دے چکا ہوں، کوئی چاہے تو islamiclectures.net سے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، اس پہ پوری دلیلیں تقریباً 10-15 دلیلیں اس میں ہیں۔ کہ قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے، میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ بات ختم یہاں نہیں ہوئی، یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا، لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، بات آگے فرمائی، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ یعنی کچھ لوگوں کا یہ نظریہ، ہم اس حدیث کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ اب چونکہ فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو ہم اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اس کو بنیاد بنایا ہے۔ اب یہ ایک عالم ہے، بہت بڑا محقق ہے، اس نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے اور اس نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں۔ اب چونکہ اس کے نظریے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا نہیں فرمایا، تو وہ کہتا ہے ہم اس حدیث کو تسلیم نہیں کر سکتے، علیاذ باللہ۔ اگر ایسی بات ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی حضور کو کیسے پتا کہ میری امت میں کتنی تقسیم ہوگی، کتنی ڈویژن ہوگی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی؟ ان کا یہ نظریہ ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اسی کو آپ بنیاد بنا لیں گے تو پھر قیامت کی جتنی علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان تمام کا انکار کرو گے؟ تمہارے ہی علماء نے کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں قیامت کی علامات پر، کیا تم ان تمام علامات قیامت کا انکار کرو گے؟ اور پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم اس کو بنیاد بنا کر اس حدیث کا انکار کریں گے کیونکہ تمہارے نظریے کے مطابق تم کہتے ہو فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب نہیں جانتے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے سورہ جن نہیں پڑھی؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، ہر ایک کو غیب کا علم نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جائے اسے غیب کا علم دے دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہے یا نہیں راضی؟ کیا اللہ اپنے محبوب سے خوش ہے یا نہیں خوش؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ میں تو یہ کہوں گا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے، وہ تو اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ محبوب، ہم نے تیری رضا کی خاطر، تیری
خوشی کی خاطر قبلہ ہی بدل دیا ہے. وہ تو محبوب کی رضا چاہتا ہے, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اگر خدا رضائے محمد چاہتا ہے, اللہ رضائے مصطفیٰ چاہتا ہے, اللہ حضور کی رضائیں چاہتا ہے, اللہ حضور کی خوشی چاہتا ہے. اور اگر خوشی چاہتا ہے, اللہ فرماتا ہے جن رسولوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے انہیں علم غیب دے دیتا ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ ہر ایک کو غیب کی اطلاع نہیں دیتا, ہر ایک کو غیب کے علم سے آگاہ نہیں کرتا, مگر اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے. تو کہتا ہے حضور غیب نہیں جانتے, میں کہتا ہوں تو نے قرآن پڑھائی نہیں, تو نے سورہ جن پڑھی نہیں, تو نے سورہ آل عمران پڑھی نہیں, تجھے علم ہی نہیں. اللہ قرآن میں فرمائے وما ہوا علی الغیب بدنین, یہ قرآن میں غیب مصطفیٰ کی دلیل, علم غیب مصطفیٰ کی دلیل. اللہ قرآن میں فرمائے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. میرے محبوب تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا, تیرے رب کا تجھ پر کرم عظیم ہوا. فضل عظیم کیا ہے, کرم عظیم کیا ہے؟ وعلمک ما لم تکن تعلم, ما لم تکن تعلم, ما لم تکن تعلم. اس ماں کے عموم میں کتنی وسعت ہے. یہ ماں عموم کا فائدہ دیتا ہے, یہ عام مخصوص البعد نہیں ہے, یہ وہ عام نہیں ہے جس کے عموم کی تخصیص کی گئی ہو. یہ عام ہے, یہ عمومیت پر قائم ہے, یہ عام ہی رہے گا. اس کی تخصیص کے لیے دلیل پیش کرنا یہ تمہارا کام ہے. یہ ایسا عام ہے کہ اللہ فرمائے وعلمک ما لم تکن تعلم. محبوب ہر وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں اس کا علم دے دیا. یعنی اللہ نے محبوب کو ہر شے کا علم دیا. کتنا علم دیا؟ آدم علیہ السلام کا علم دیا, نوح علیہ السلام کا علم دیا, ابراہیم علیہ السلام کا علم دیا, شعیب علیہ السلام کا علم دیا, ہارون علیہ السلام کا علم دیا. ماضی کے تمام علوم دے دیے, حال کے تمام علوم غیب دیے, مستقبل کے تمام علوم دے دیے. مستقبل کے علوم کے حوالے سے کیا اپنی امت کا علم دیا, مولا علی کا علم دیا, صدیق اکبر کا علم دیا, صحابہ کی اختلافات کا علم دیا, سلسلہ عالیہ قادریہ کا علم دیا, سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا علم دیا, سلسلہ عالیہ سہروردیہ کا علم دیا, سلسلہ عالیہ چشتیہ کا علم دیا, شاذلیہ کا علم دیا, رفاعیہ کا علم دیا. حضور جانتے ہیں کہ میری امت کو تقسیم کیا جائے گا. حضور جانتے ہیں اشعری کون ہے, حضور جانتے ہیں ماتریدی کون ہے, حضور جانتے ہیں عقیدے میں حنبلی کون ہے, حضور جانتے ہیں معتزلہ کون ہے, حضور جانتے ہیں قدریہ کون ہے, حضور جانتے ہیں جبریہ کون ہے, حضور جانتے ہیں امت میں کتنے اختلاف ہوں گے, حضور جانتے ہیں امت کو تقسیم کرنے والے خارجی کون ہوں گے, رافضی کون ہوں گے. اللہ نے محبوب کو مستقبل کا علم دیا, آج تک کا ہر چیز کا علم دیا, نہ فقط آج تک کا علم بلکہ صبح قیامت تک کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا. اور پھر فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم. محبوب تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا, تیرے رب کا تجھ پر کرم عظیم ہوا. اور وہ کیا تھا کہ تیرے رب نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرما دیا.